ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم نے اوپر کی طرف چہرہ اٹھایا تو اللہ نے اوپر کے پردے ہٹا دیے، نیچے کی طرف نظر کی تو اللہ نے نیچے کے پردے ہٹا دیے۔ انہوں نے اوپر کا ماحول بھی دیکھا، نیچے کا ماحول بھی دیکھا، اور ساری حقیقت اللہ نے انہیں سمجھا دی۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ وہ اپنے گھر میں آئے، اپنے والد اور والدہ کے سامنے دعوت کو رکھا، انہیں ناگوار گزری، لیکن وہ رد عمل نہیں ہوا جو کسی غیر سے متوقع شفقت بدری کی وجہ سے۔ دوسرے نمبر پہ وہاں آئے، اذ قال لأبیہ یا ابتی لما تعبد ولا تسمع۔ حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کے سامنے دعوت کو رکھا۔ تیسرے مرحلہ میں قوم کے پاس چلے گئے، لأبیہ وقومہ ما ھذہ التماثیل، ما ھذہ التماثیل۔ حوصلہ بڑھتا گیا، تدریج کے ساتھ مخالفت کا سامنا کرنے کی قوت پیدا ہوتی گئی، اور پھر آخر میں کہاں گئے؟ جہاں پہنچانے کے لیے تیار کیا جا رہا تھا، جہاں پہنچانے کے لیے تیار کیا جا رہا تھا۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ نمرود کے سامنے آئے، ارباب اقتدار کے پاس پہنچے، حضور کے قرآن میں، آپ پر اترنے والی کتاب میں اللہ نے آپ کو فرمایا تو بھی اسی کی پیروی کر، تیری دعوت کے اصول بھی یہی ہے۔ پہلے حرا کی خلوتوں میں، حرا کی خلوتوں میں کنوں اور حقیقت معلوم کی جائے۔ حبیبا الیہ الخلا، آپ کو خلوت محبوب ہو گئی، وہاں پہلی وحی آئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ رحمان کا تعارف کروایا خلوت میں۔ آپ وہاں حرا کی خلوتوں میں کسی بھی نبی کی شریعت کے مطابق عبادت نہیں کرتے تھے، آپ کو شریعت خود نہیں ملی تھی۔ مفسرین فرماتے ہیں وہاں آپ کی عبادت صرف توجہ تھی، وہاں آپ کی عبادت صرف اللہ کی ذات کے بارے میں اپنے سوچ کو پختہ کرنا تھا، کنوں اور حقیقت کو معلوم کرنا تھا۔ نبی نے جب سمجھ لی اب یہاں سے نبی وحی کی دولت لے کے آگے بڑھے، سب سے پہلے اپنے گھر میں آئے۔ والد تو دنیا سے جا چکے تھے، ولادت سے پہلے ہی والدہ بھی بچپن میں ہی داغ مفارقت دے گئی تھی۔ اب والدین تو تھے نہیں، والدین کی جگہ پہ کون تھے؟ والدین کی جگہ پہ حلیمہ تھی، والدین کی جگہ پہ چچے تھے۔ نبی کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے ماحول میں دیکھا کہ سب سے قریبی کون ہے۔ نبی کے کریم نے سب سے قریبیوں کو دعوت دی، بلکہ جب نبی حرا کی خلوتوں سے اہل مکہ کی جلوتوں کی طرف پلٹے تو سب سے قریبی وہاں حضرت خدیجہ ہی تھی۔ آتے ہی سارا ماجرا انہیں بھی سنایا۔ تو بہرحال پہلا مرحلہ خود سمجھنا، دوسرا مرحلہ گھر والوں کے سامنے پیش کرنا، اور تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ پھر قوم کے سامنے جا کھڑا ہونا، کنبے کے سامنے جا کھڑا ہونا۔ انذر عشیرتک الاقربین۔ اس مرحلہ کے بعد پھر چوتھا مرحلہ یہ تھا، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین۔ اب اس دعوت کو عموم کے ساتھ پھیلائیے، نہ کیسر رہے، نہ کسرا رہے، نہ کوئی عرب کا بادشاہ رہے، نہ عجم کا بادشاہ رہے، نہ مشرق کا رہے، نہ مغرب کا رہے، نہ شمال کا رہے، نہ جنوب کا رہے۔ جو دعوت تدریج کے ساتھ یہاں تک پہنچی ہے اب روئے زمین کے ہر انسان تک پہنچائی جائے۔ نبی کی دعوت کے داعیے اعظم کی دعوت کے 4 اصول تھے۔
اب اس سے آگے چلیے، آداب کیا تھے؟ یہ تو اصول تھے، ان اصولوں کے مطابق ہر داعی دعوت کا آغاز کرے۔ پہلے خود سمجھے، وگرنہ پٹھان والا حساب ہوگا۔ اگر خود نہیں سمجھے گا تو پٹھان والا حساب ہوگا۔ تبلیغی جماعت میں تھوڑی دیر جڑا بیٹھا تو شوق پیدا ہوا تبلیغ کا، بازار میں چلا گیا، ایک دکان پہ جا کے کہنے لگا اللہ کا کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھو۔ اب وہ دکان والا غیر مسلم تھا، اب وہ کیسے کلمہ پڑھے؟ یہ کہنے لگا کلمہ پڑھو، کہتا بھائی میں نہیں پڑھ سکتا۔ اس نے ڈنڈا نکالا اور کہنے لگا کلمہ پڑھو۔ وہ بیچارہ ڈر کے مارے کہنے لگا چلو ٹھیک ہے پڑھ لیتا ہوں، پڑھاؤ۔ کہنے لگا اچھا تم پڑھو، آتا مجھے بھی نہیں پر تم پڑھو، کلمہ پڑھو۔ وہ کہتا پڑھاؤ، کہتا آتا مجھے بھی نہیں پر تم پڑھو۔ یہ کیوں نوبت آئی کہ پہلے خود دعوت کو نہیں سمجھا، پہلے خود کلمہ کو نہیں سمجھا۔ تو یہ 4 اصول تھے۔ اور پھر آداب کیا ہے؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ یہ 3 آداب ہیں۔ دعوت دیجیے اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ، موعظت حسنہ اچھی نصیحت کے ساتھ، اور جدال باللتی ہی احسن کے ساتھ۔ یہ 3 آداب ہیں۔ اب پہلا ادب کیا ہے دعوت کا؟ کہ دعوت حکمت کے ساتھ ہو، حکمت کے ساتھ۔ حکمت سے مراد کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں حکمت سے مراد دعوت کا وہ طریقہ ہے، حکمت سے مراد وہ طرز دعوت ہے، حکمت سے مراد وہ انداز دعوت ہے جس میں داعی مخاطب کی تمام حالتوں کو مد نظر رکھے، اس کے رتبے کو بھی مد نظر رکھے، اس کی ذہنی سطح کو بھی مد نظر رکھے، اس کی نفسیات کو بھی مد نظر رکھے، اس کے شعبہ کو بھی مد نظر رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکمت کے ساتھ دعوت کا حکم دیا، آپ نے پورا کیا۔ جب نبی کسی کو دعوت دینے گئے تو آپ نے ان 4 چیزوں کو مد نظر رکھا۔ سب سے پہلے حضور نے ذہنی سطح کو مد نظر رکھا۔ یہ نہیں کہ طالب علم پرائمری کا ہو اور